اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، جس مسئلے کا ہم نے کل آغاز کیا اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں آج. یہ اس بات کے پیش نظر کہ کچھ ساتھی ایسے نظر آ رہے ہیں جو کل کی گفتگو میں یہاں شریک نہیں تھے، تو تھوڑا سا ان کے لیے ریکیپ کر دوں. کل کے جو مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے آغاز کیا تھا شکیات نماز کے مسائل پر، اور ہم نے خلاصتاً یہ بات عرض کی تھی کہ نماز کے دوران مختلف طرح کے شک انسان کو پیش آتے ہیں. جب انسان کو نماز کے دوران شک پیش آئے تو سب سے پہلے جو بنیادی ترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے نماز کو روک دیں، پاز کریں کچھ دیر کے لیے، 10-12 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں. اتنی دیر اگر آپ پاز کر لیں گے کہ نماز کی کیفیت ہی ختم ہو جائے تو وہ پھر خود بخود نماز باطل ہو جاتی. لیکن کچھ دیر کے لیے 5-10 سیکنڈ کے لیے آپ نماز کو پاز کر دیں اور سوچیں، غور فرمائیں کہ میں جو ڈاؤٹ فل ہو رہا ہوں تو ایکچوئل سچویشن کیا تھی، ایکچوئل پوزیشن کیا تھی. اگر وہ ایکچوئل پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے تو انسان اسی کے مطابق عمل کرے گا، اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر غور کرنے کے بعد اور سوچنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہو پا رہا، تو پھر جو ہے وہ اسلام نے 3 طرح کے رسپانسز دیے ہیں. یعنی جتنے بھی شکوک ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے جہاں اسلام کہتا ہے کہ جسٹ ڈونٹ کیئر، تمہیں شک پیش آ رہا ہے لیکن تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ڈونٹ کیئر. دوسری کیٹیگری شکوک کی وہ ہے جہاں اسلام کہتا ہے کہ تمہیں شک پیش آ رہا ہے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہاری نماز ہی باطل ہے. یعنی 2 بالکل الگ الگ ایکسٹریمز ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ اسلام ہر شک کے بارے میں کہتا ہے نماز باطل، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہر شک کے بارے میں کہہ دے کہ جو ہے تمہاری نماز صحیح. دیکھو کس لیول کا شک ہے. اگر ایک ایسے لیول کا شک ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم کمپرومائز کریں گے، اگنور کریں گے. بعض اوقات ایسا شک ہے جس کو اسلام برداشت کرنے کو تیار نہیں،
اور تیسرا لیول شکوک کا وہ ہے کہ جہاں اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں شک پیش آیا، ہم آنکھ بند کر کے نہ یہ کہتے ہیں کہ 100% تمہاری نماز صحیح ہے، ڈونٹ کیئر، نہ یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے، ہم تمہیں ریمیڈی بتاتے ہیں، ایسا کر لو تو تمہاری نماز کو ہم صحیح مان لیتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ اب ایک بات عزیزان گرامی جو نہایت ہی اہم ہے، جو ایک طرح سے ہمارے موضوع میں یعنی اس فقہی مسئلے کے موضوع سے بھی ہٹ کر ہے، وہ یہ ہے کہ آخر شک پیش کیوں آتا ہے؟ تو دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے عزیزان گرامی کہ اس کا جواب ویسے تو کئی ساری طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم تکلفات میں نہ پڑیں اور خود سازی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی استطاعت اور حوصلہ رکھتے ہوں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے، امپورٹنس نہیں، لہذا شک پیش آتا ہے۔ یعنی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی بعض اساتذہ تو نہیں، ہسٹری میں ملتا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں ایک چیز بھول گیا ہوں، تو کسی مولانا کے پاس گیا، مولانا کہا تم ایسا کرو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اب وہ مومن پتہ نہیں کیا سمجھا، لیکن بہرحال مولانا کو تو جانتے ہیں کہ جتنے خیالات آنے سارے نماز کے دوران آنے والے ہیں، ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں آ جانے والی ہیں۔ یعنی نماز پڑھے گا اور اس نیت سے پڑھے گا کہ مجھے پرانی بات کو یاد کرنا ہے، جب نیت ہوتی ہے خدا کی خاطر تب بھی ساری باتیں یاد ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب نیت ہی یہ ہے تو عزیزان گرامی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان، وہی بات جو ہم پہلے دن سے کرتے چلے آ رہے ہیں تربیت و اولاد کے حوالے سے بھی، کہ یہ ضروری ہے کہ مسلسل انسان ذکر پروردگار کرتا رہے، ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، ایسی گیدرنگز، ایسی سیٹنگز ہو، چاہے وہ ہفتہ وار بیسس پر ہوں، کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوں کہ جہاں انسان کسی طریقے سے اپنے پروردگار سے اٹیچ رہے۔ اور اگر ہم دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو میں ایک چیز پر غور کرتا ہوں، یعنی ان تمام مطالعات کے بعد، کہ اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا نا کہ آپ کے ساتھ ہمارا ریلیجن ایسا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیتا، میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، میرا دین میرے ساتھ نہیں چلتا، میں جہاز میں بیٹھا ہوں، میرا دین میرے پاس نہیں ہے، میں بس میں سوار ہو کے جا رہا ہوں، میں مثال کے طور پر گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، میں آفس کے اندر بیٹھا ہوں، میں مثال کے طور پر گھر کے اندر بیٹھا ہوں، میرا دین میرے پاس نہیں ہے، میرا دین صرف امام بارگاہ میں۔ اگر ایسا ہوتا تو کلیم صحیح تھا کہ میں کیا کروں۔ دین ایسا ہے جو آپ کو کسی مقام پر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، اب یہ جملہ مجھے نہیں پتا کہ ممبر، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان کرنا ضروری بھی ہوتی ہیں، اور احترام ممبر کے اعتبار سے بہت بہت اوپن الفاظ، لیکن جب آپ حتیٰ واش روم جاتے، دن اس وقت بھی آپ کے پاس ہے، یعنی کم سے کم 10-15 احکامات ہیں، کم سے کم 10-15 احکامات جو اس وقت کے لیے جب آپ واش روم میں جا رہے ہیں۔ دیکھو جب واش روم میں جا رہے ہو تو پہلے لیفٹ پیر اندر میں رکھو باتھ روم میں، پھر دایاں پیر رکھو۔ جب باہر آ رہے ہو تو پہلے دایاں پیر باہر رکھو، پھر بایاں پیر، یعنی پھر رائٹ لیگ دین لیفٹ لیگ۔ اچھا اس میں کوئی برکت ملنے والی ہے، کوئی ثواب ملنے والا ہے؟ پروردگار عالم ثواب دینے والا ہے، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، نہ میں جو ہے میرے پاس ایجنسی ہے ثواب ہاں یا نہ کرنے کی۔ لیکن مجھے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان واش روم میں جاتے ہوئے یہ سوچے گا کہ میرے پروردگار نے کہا ہے کہ میں پہلے لیفٹ لیگ اندر میں رکھوں، اپنا واش روم میں آتے وقت پہلے رائٹ لیگ باہر رکھوں، تو خود بخود وہ اس وقت بھی پروردگار سے اٹیچ ہو گیا نا۔ یعنی اس سے بڑی برکت اور کیا چاہیے؟ ائمہ طاہرین کے بیانات کی روشنی میں بعض اوقات انسان بڑا پریشان ہوتا ہے جملہ سن کر، واش روم میں جب ہو باتیں کرنا مکروہ ہے، یعنی کسی طرح کی تم جو ہے بات کر رہے ہو، منہ سے کچھ کہہ رہے ہو، الفاظ ادا کر رہے ہو، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، ریکمنڈ نہیں کیا، ہائیلی ڈسکریج کیا، سوائے ذکر خدا کے۔ یعنی بظاہر انسان سوچتا ہے کہ بھئی وہاں پر کیا ذکر خدا، بٹ ٹھیک ہے آپ تولا نہ کریں، تبرہ کر لیں، وہ بھی تو ذکر خدا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمانے، لیکن بظاہر ویسے بات کرنا، یعنی اب بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میرا موضوع ہی نہیں ہے اس لیے کہ میں شکیات کو لے رہا ہوں، ورنہ آج کل کے زمانے میں ہم نے دین کی تعلیمات کو کتنا بھلا ڈالا ہے
کہ ہمارے پاس کوئی اور ہو نہ ہو، اپنا موبائل فون ضرور ہوگا واش روم کے اندر. تو بہرحال سمجھانا صرف یہ عزیزان گرامی کہ زندگی میں پروردگار کا تصور اور احساس کو زندہ کرنا نہایت ضروری ہے. اور ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، یہ مثال آئی بھی ہمارے پاس یورپ سے ہی تھی، یعنی کرسچن کلچر سے میرے پاس آئی تھی ایگزامپل، لیکن بڑی اچھی ایگزامپل میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یعنی جملہ کرسچن کلچر سے آیا، گاڈ ہیز گیون یو دا بیسٹ سو ہی ڈیزروز دا بیسٹ. ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں ایک رسم ہے، آموں کا جب موسم آتا ہے، گرمیوں کا موسم آتا ہے، تو اکثر لوگ جاتے ہیں گھروں پر جو ہے وہ آم کی پیٹی لے کر تحفے کے طور پر دینے کے لیے. ماں باپ کے گھر جاتے ہیں، فرض کرنے بھائی بہنوں کے یہاں جاتے ہیں، دوستوں کے یہاں، بھائی تحفہ ہے آم کا، ٹھیک ہے، ایک اچھا گفٹ ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے، فرض کرنے کے اپنائیت کا اظہار ہے. اب فرض کریں جناب علی کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے آم کی پیٹی لے کر. اب کتنے آم ہوں گے؟ 20-25 آم اس کے اندر ہوں گے، اور انتہائی بہترین آم، انتہائی قیمتی، انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ میٹھے اور بہترین آم لے کر آپ کے پاس آیا. دروازہ ناک کیا، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑا ہوا تھا، آئیے تشریف لائیے، کہا آپ کے تحفہ لایا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں آپ کو. اب اس کے بعد فرض کر لیں جناب علی کہ جب اس نے آپ کو گفٹ دے دیا، آپ نے بٹھایا، اس کی جو خاطر تواضع کرنا تھی کی آپ نے. اٹھتے اٹھتے ایک نے آپ سے کہا کہ بھائی ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی بولیں، کیا کام ہے؟ ایک مہربانی کریں، اس میں سے پیٹی میں سے ایک آم مجھے دیتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی پوری پیٹی لے کر چلے جاؤ، سارے آم تمہارے ہی ہیں. نہیں نہیں، باقی سارے آپ کے لیے، صرف ایک آم دیتے ہیں. اب جب آپ ایک کام نکالنا چاہیں گے تو ایک اندازہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر مثال کے طور پر ایک بیگ بنا کے اس کو دے رہا ہے تو ایک آم نہیں دے گا، کوشش کرے گا 2-3 آم ڈال دے. حالانکہ مانگنے والے نے ایک مانگا تھا. لیکن اگر آپ ایک بھی دیں گے، چلیں فرض کر لیں نہیں دے رہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا 2 دینے کا، 3 دینے کا، حالانکہ اصولاً شرافت یہ ہے کہ اگر 2-3 کم سے کم دو، اس نے ایک مانگا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک مانگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سے آپ کون سا آم نکال کر دیں گے؟ شرافت یہ ہے کہ جو سب سے بہترین آم ہو وہ نکال کے دو. یہ شرافت نہیں ہے کہ آپ پوری آم کی پیٹی خالی کرنے کے جو سب سے سڑا ہوا، سب سے مثال کے طور پر چھوٹا سا کچا داغ لگا ہوا آم نکال کے دیں. اب یہ 20-25 آم کے اندر انسان کو سمجھ میں آتی ہے پروردگار ڈیلی ہمیں صبح سویرے جیسے ہی 12 بجتے ہیں رات کے 24 گھنٹے گرانٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا 1 گھنٹہ مجھے دو پورے 24 گھنٹوں میں سے. 23 گھنٹے تمہارے ہیں. شرافت یہ تھی کہ بابا کم از کم ایک کی جگہ 2 گھنٹے دیتے. عجیب بات ہے عزیزان گرامی، یقین جانیے انسان جب مصلی پر بیٹھتا ہے سمجھتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا عبادت کرتے ہوئے، گھڑی دیکھتا ہے 10 منٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور جب کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے سمجھتا ہے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، دیکھتا ہے گھنٹہ گزر چکا ہے. انٹرسٹ کس میں ہے انسان کا؟ جس خدا نے تمہیں دیا اس کے ساتھ کچھ تو انٹرسٹ کریٹ کرو. تو بہرحال شک پیش آنے کی وجہ عدم توجہ ہی ہے. اور یہ جو ذکر اہل بیت کی جو محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، ان کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ بہرحال انسان کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے ساتھ، رب الارباب کے ساتھ، پروردگار عالم کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. بس اب میں چونکہ موضوع شروع کر چکا ہوں تو ایک بات تھوڑی سی عرض کر دوں اور پھر میں فوراً آپ سے صلوات پڑھا کے اپنے موضوع پر آ جاؤں. آج میری خواہش ہے کہ مولا ہمارے امام ہشتم کے حوالے سے بھی کوئی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ شکوک جہاں پر انسان کو بالکل کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں ایک شک ہے مستحب نمازوں میں شک. آپ فرض کریں نافلہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب ممکن آپ کے مولانا صاحب واجب نماز پڑھے نہیں جاتی، اب نافلہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال مومن کی زندگی، ابھی میں نے مثال دی کہ اگر خدا 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے، 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ، میں نے کہا 1 گھنٹہ نہیں مانگتا خدا. 17 رکعت نماز پورے دن میں شاید 17 منٹ بھی نہیں چاہیے اس کے لیے. اگر آپ ڈبل بھی کر دیں تب بھی 34 منٹ ہے. اگر 1 رکعت کا آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں. میں نے کئی سارے لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ واقعاً گھڑی لگا کر دیکھیں تو بعض اوقات 2 رکعت نماز پڑھنے میں اگر آپ بالکل اسٹاپ واچ لگا کر نماز پڑھیں، اللہ اکبر سے لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تک، بعض اوقات 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوتے. وہی سمجھتا ہے انسان کی بہت زیادہ ٹائم لگا دیا میں نے. لیکن فرض کرنے ڈبل لگا رہے تب بھی 34 منٹس. کوشش کریں زندگی میں نماز تہجد آئے. اتنی اہم عبادت ہے زین گرامی نماز تہجد. میرا موضوع نماز تہجد نہیں ہے، لیکن چونکہ میں شک کا مسئلہ بتا رہا ہوں، مستحب اتنی اہم عبادت ہے نماز تہجد
کہ سرکار سید الشہداء آج ہم حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے، انہیں حسینیت کا پرچار کرنے کے لیے، امام کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سارے مصائب کے دوران جب اپنی شدت پر مصائب کربلا، جب سرکار سید الشہداء وصیت فرماتے ہیں اپنی بہن سے، تو جہاں اور ساری وصیتیں کی ہیں، میری سکینہ کو نہ بھولنا وغیرہ وغیرہ، کہا ہے زینب اپنی نماز شب میں مجھے نہ بھولنا. یہ کم ہے. یعنی ہمارے ہاں آپ غور فرمائیے، اگر واقعا ایک شخص، ایک عزیز کا انتقال ہو جائے، شاید ہماری واجب نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی 2-3 دن کے لیے. ہوش ہی نہیں ہے. ماں بیچاری غمزدہ ہے، صاحب جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کو کہاں جائے اس ماں سے کہ نماز واجب نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ماں کتنی غمزدہ ہے. تمہارا جوان اکبر سے زیادہ حسین تھا. زینب 72 یعنی شب عاشور گزرنے کے بعد شب شام غریبہ، اس رات بھی جناب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. ان سارے مصائب کے اختتام اور عروج پر بھی شام کے زندان میں کبھی شہزادی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. اور یاد رکھے گا عزیزان گرامی، نقصان کا ڈر اسی کو ہوتا ہے جس نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے. مولانا صاحب وہ دن میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ کب کیا ہے؟ کبھی رات کو بستر چھوڑیں، آدھا گھنٹہ مسلح پر آئیں، اپنی نیند قربان کی ہوگی تو دیکھیں دن میں کیسے گناہ رکتے ہیں. تو اگر نافلہ نماز پڑھنا ہے، چاہے نماز شب ہے 2 رکعت کر کے، فجر کی نافلہ ہے، مغرب کی نافلہ ہے وغیرہ، نافلہ نماز میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، پہلی رکعت ہے کہ دوسری ہے کہ تیسری، اسلام کہتا ہے جسٹ ڈونٹ کیئر. اچھا ڈونٹ کیئر کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ والی سائڈ لو جو تمہارے فیور میں ہو. آخر ڈاؤٹ تو ہے نا کہ پہلی ہے کہ دوسری، کیا سمجھوں؟ ڈونٹ کیئر کا مطلب کیا کروں؟ کبھی ایسا کرو تمہارے فیور میں کیا ہے، بھائی فیور میں یہ کہ دوسری سمجھو تاکہ نماز جلدی ختم ہو. ٹھیک ہے، سمجھ لو دوسری ہے. شک ہو رہا ہے دوسری ہے کہ تیسری ہے. اب اگر تیسری سمجھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ مستحب نماز 2 سے زیادہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو اس کو بھی دوسری سمجھ لو. ہاں اگر ڈاؤٹ ایسا ہے کہ جہاں دونوں سائڈ نماز کو باطل کر رہی ہیں، مستحب نماز میں شک ہو رہا ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی، مستحب نماز کے اندر تو وہ تو 3 ہے تب بھی باطل ہے، 4 ہے تب بھی باطل ہے، اس کو چھوڑ دو. ادروائز اگر ایسا شک ہے جہاں تمہارے پاس آپشن ہے نماز کو صحیح کرنے کا، اور جو تمہارے فیور میں جاتا ہے اس کو لے لو، پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تمہیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع اگرچہ تربیت اولاد ہے، لیکن آج کے شب چونکہ بطور خاص ہمارے 8ویں امام حضرت سامن الحجج ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہم مکمل طور پر صرف ہمارے 8ویں امام کا تذکرہ کریں. 148 ہجرہ میں امام کی ولادت ہے اور 203 ہجرہ میں امام کی شہادت ہے. اٹ مینز اسلامی اعتبار سے ہمارے 8ویں امام نے اس دنیا میں 55 ایئرز گزارے ہیں، 55 سال کی زندگی. اس کے بعد 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے موضوع سے ہٹ رہا ہوں. 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، اور پھر زمانے کے امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا. سمجھانا صرف اتنا ہے کہ زمانے کے امام کی جب امامت کا آغاز ہوا ہے تو ان کی عمر مبارک، یعنی جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو زمانے کے امام کی عمر مبارک اس وقت 4 یا 5 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور خود امام پردہ غیبت میں جا رہے ہیں. سوالات کے جوابات کون دے گا؟ اسپیشلی اس سوال کا جواب کہ 4 سال یا 5 سال کا بچہ امام کیسے بن سکتا؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت کا انتظام تھا کہ 9ویں امام کی زندگی سے ہی باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کر دیا، کم عمری میں ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داری سنبھالنا. یعنی 9ویں امام نے جب ظاہری اعتبار سے، دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر امام اپنے نور کی تخلیق کے پہلے لمحے سے امامت کے عہدے پر ہے.
لیکن ظاہری اعتبار سے کہ اگر مثال کے طور پر 8ویں امام کی موجودگی میں 9ویں امام سے پوچھا جائے کہ مولا آپ کا امام کون ہے، تو یقیناً یہ فرمائیں گے میرا بابا میرا امام ہے، اس انداز سے کہ جب ایک امام اس دنیا سے رخصت ہوا تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مسند امامت کو سنبھالا۔ 9ویں امام نے جب مسند امامت کو سنبھالا ہے، دو طرح سے ہسٹریز ملتی ہے، یا 7 سال کی عمر ہے یا 10 سال کی عمر، اور کل 25 سال میں ہمارے 9ویں امام کا انتقال ہو گیا۔ 10ویں امام پھر 42 سال زندہ رہتے، 11ویں امام کا انتقال اور شہادت پھر 28 سال کی عمر میں ہو جاتی۔ تو باقاعدہ طور پر اس سلسلے کو شروع کر دیا گیا کہ جتنے سوالات تمہیں کم عمری میں کرنے امام کی موجودگی میں کر لو۔ اگر 9واں امام کم سنی میں امام بن سکتا ہے تو 12واں امام کم سنی میں امام کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی طرح 10ویں امام کی امامت کا آغاز بھی بہت جلدی ہوا۔ لیکن خیر، میں آ جاتا اپنے موضوع پر۔ ہمارے 8ویں امام کی حیات طیبہ کو ہمیں کچھ ڈسکس کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی امام کی حیات طیبہ کو 1-آدھے گھنٹے کے اندر بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھ جیسا اناڑی طالب علم بھی جب بیٹھتا ہے یہ طے کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ مجھے کیا کیا بیان کرنا ہے، تو یہ تو پرابلم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا بیان کرنا ہے، پرابلم ہوتا ہے کہ کیا کیا چھوڑنا ہے، کون سی بات مس کروں، اس کو نکالوں، اس کو نکالوں، کس باتوں کو نکالوں۔ لیکن بہرحال جس حد تک دامن وقت اور دامن ظرف میں گنجائش، ظاہری اعتبار سے ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہوتی ہے سن 183 میں، یعنی رائٹ اس وقت جب تقریباً ہمارے 8ویں امام کی عمر مبارک 35 سال کی ہے۔ 55 سال ہمارے 55 ایئرز ہمارے 7ویں امام کی عمر ہے، 55 ہی سال ہمارے 8ویں امام کی عمر ہے، اور 20 سال کے تھے ہمارے 7ویں امام جب 8ویں امام کی ولادت ہوئی، اور 35 سال کے تھے ہمارے 8ویں امام جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی۔ خیر ان فیگرز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 35 ایئرز کے ہیں ہمارے 8ویں امام جب باپ کا سایہ سر سے رخصت ہوا، اور 20 سال گویا عہد امامت ہے ہمارے 8ویں امام کا، 183 سے لے کر 203 تک۔ 183 میں جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت جو عباسی بادشاہ تھا اس کا نام ہے ہارون الرشید، جس نے ہمارے 7ویں امام کو زہر دغا دے کر شہید کیا۔ زندان شام میں، زندان بغداد میں ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہوتی۔ اب تھوڑا سا 8ویں امام کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ہے کہ جہاں پر 8ویں امام عہدہ امامت کو سنبھال رہے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ 8ویں امام کی زندگی کا جو اہم ترین واقعہ سے اسی کا تذکرہ کروں۔ باقی واقعات کو میں اس وقت اور باقی حیات کو اس وقت میں بیان نہیں کرنا چاہتا، یعنی نہیں کر پاؤں گا۔ ہارون الرشید ہمارے 7ویں امام کا قاتل ہے، اور ہارون کا بیٹا مامون ہمارے 8ویں امام کا قاتل۔ عباسی خلفاء کے سمجھنے کے لیے، ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جب تک بنو امیہ کی حکومت تھی، بہرحال ہمارے ائمہ کرام کو مدینہ منورہ کی زمین نصیب ہوتی رہی۔ دیکھیں مولا کائنات کی شہادت وہ ایک خاص حالات کے اندر نجف میں ہوئی، کوفہ میں ہوئی، اور مولا کو نجف میں سپرد خاک کیا گیا۔ سرکار سید شہداء کی شہادت ایک خاص حالات میں کربلا کے اندر ہوئی، اور ہمارے امام سید شہداء کو کربلا کے سرزمین پر جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے جتنے معصومین ہیں 6 امام تک، سارے کے سارے معصومین مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مدفون ہیں۔ پیغمبر اکرم ہو گئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہو گئی، امام مجتبی ہو گئے، امام زین العابدین ہو گئے، امام باقر ہو گئے، امام صادق ہو گئے۔ امام صادق کے دور میں بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ آخری امام جنہیں مدینہ منورہ کی سرزمین نصیب ہوئی وہ 6 امام ہیں۔ اس کے بعد کسی امام کو مدینہ منورہ کی زمین نصیب نہیں ہوئی، یعنی بنو عباس کے مظالم کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اتنے سخت مصائب ہیں بنو عباس کی طرف سے اہل بیت اطہار کے لیے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بنو عباس جو بظاہر اپنے تھے انہوں نے بنو امیہ کے مظالم بھلا ڈالے۔ اتنے سخت واقعات ہیں، مجھے ان سارے واقعات میں نہیں جانا، ان مصائب میں۔ بغداد کی دیوار تعمیر کی جا رہی ہے، سادات کے خون کو گارا بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بنو عباس کے دور کے مظالم۔ لیکن اینی ویز 7ویں امام بغداد میں شہید ہوتے ہیں۔ صرف اچھا سارے کے سارے امام عراق میں ہیں بنو عباس کے بعد، 7ویں امام بھی عراق میں، بغداد میں، قازمین میں جو ان کا روضہ ہے۔
9ویں امام بھی بغداد میں، 10ویں اور 11ویں امام سامرہ میں، اور 12ویں امام پردہ غیبت میں، اور بھی غیبت کا آغاز بھی عراق سے ہی ہوا۔ بنو عباس کے دور میں یہ واحد امام ہے کہ جنہیں عراق کو چھوڑ کر ایران آنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت ایک بادشاہ کی حد تک، صرف مامون کی حد تک، نہ مامون سے پہلے کسی نے ایران میں اپنا دارالخلافہ بنایا، اپنا کیپٹل بنایا، نہ مامون کے بعد کسی نے ایران میں اپنا کیپٹل دارالخلافہ بنایا۔ یہ واحد امام ہے، یہ واحد بادشاہ ہے جس نے ایران کے اندر اپنا آ کر دارالخلافہ بنایا۔ کیا راز تھا؟ بس تھوڑا سا اس کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد امام کس انداز سے پہنچتے ہیں، تھوڑا سا واقعہ کو دیکھنا۔ یعنی 20 سال کے دور امامت میں امام کی زندگی کے آخری 3 سال، اگر ہم 8ویں امام کی زندگی کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو سب سے زیادہ واقعات جو ہمارے 8ویں امام کے آتے ہیں وہ آخری کے 3-4 سالوں کے آتے ہیں، سب سے زیادہ واقعات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 3-4 سالوں میں امام کی زندگی کو بہت ہائیلی فوکس کیا گیا۔ پورا کا پورا جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا، بنو عباس کی حکومت کا سیٹ اپ تھا، وہ امام کی زندگی کو فوکس کر رہا تھا۔ یعنی ایسی باتیں ہمارے 8ویں امام کے حوالے سے ان 4 سالوں کی ہیں کہ کس انداز سے امام کا کیا انداز تھا۔ یعنی یہاں تک کتابوں نے لکھا ہے کہ 8ویں امام جب مدینہ منورہ سے جو ہے وہ شام کی طرف، ایران کی طرف جا رہے تھے، مشہد کی طرف جا رہے تھے، تو امام نمازوں میں کون سی سورے پڑھتے تھے، ایون اس کو لکھا گیا۔ کس مقام پر امام بیٹھے تھے، کس مقام پر امام نے کھانا کھایا تھا، کس مقام پر امام ٹیک دے کر بیٹھے تھے، کس مقام پر کون سا معجزہ، کس مقام پر کون سا معجزہ، جتنا ڈیٹیل میں امام رضا علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے مشہد تک کا سفر ہے، اتنی ڈیٹیل کسی اور واقعے میں نہیں ملتی، اور قدم قدم پر واقعات اور معجزات ہیں۔ لیکن یہ سفر کیوں کیا امام نے، مشہد کیوں پہنچے؟ یہ واحد امام ہے جنہیں گرفتار کر کے نہیں لے جایا گیا، واحد امام ہے جنہیں گرفتار کر کے نہیں لے جایا گیا۔ امام اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر بلایا جا رہا ہے، حکومتی پروٹوکول کے ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صاحب مامون رشید کی یہ خواہش ہے کہ 8ویں امام آئیں اور خلافت کا عہدہ سنبھال لیں۔ یہ میں اسپیشلی اس انداز سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہسٹری کو آپ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہسٹری انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا کر دیتی۔ اگر واقعا مامون یہ چاہتا تھا کہ امام اگر حکومت کو سنبھال لیں تو پھر آخر مامون کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، امام کا قاتل کیوں مانتے ہیں، پھر امام کو شہید کیوں کیا، جب وہ اتنا ہی اچھا تھا کہ امام کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بٹھانا چاہ رہا ہے، اپنی سیٹ دینا چاہ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہارون جس کا بیٹا ہے یہ مامون، ہارون کی در حقیقت 2 بیٹے، ایک کا نام ہے امین اور ایک کا نام ہے مامون۔ ہارون نے 2 شادیاں کی، ایک جن کا نام آپ بہلول کے ایک واقعے میں بہت سنتے ہیں، شہزادی زبیدہ، کہ جن کا ایران سے تعلق تھا، اور اس واقعے میں جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جناب بہلول نے جو ہے وہ جنت بیچی جناب زبیدہ کو، انتہائی کم قیمت پر، بیٹھے ہوئے تھے، گھر بنا رہے تھے۔ اہل بیت اطہار کے در سے وابستہ ہونے کا اتنا فائدہ تو ہے کہ انسان جنت کا سودا بھی آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے بہلول جیسا ایمان۔ دعوائے محبت آسان ہے، دعوے کا نبھانا مشکل ہے۔ ایمان بہلول جیسا لے کر آؤ، اپنے جنت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی جنت تم بیچ سکتے ہو۔ اور پھر جب ہارون دوسرے دن آیا خواب دیکھنے کے بعد تو بہلول نے کہا ٹھیک ہے تو میں بھی جنت بیچنے کو تیار ہوں۔ اچھا بہلول نے منع نہیں کیا، ہاں تو میں بیچنے کو تیار ہوں۔ کہا قیمت کیا لوگے، لے لو قیمت کا، نہیں اتنی قیمت ہے جو کل والی قیمت تھی۔ کہا پوری مملکت دے دو، کہا اتنی مہنگی قیمت کا، جنت مل رہی ہے۔ کہا لیکن زبیدہ کو تو کل سستی بیچی تھی، کہا اس نے بغیر دیکھی خریدی تھی، تو دیکھ کر خریدنے کے لیے آیا۔ اور واقعا میں کہتا ہوں کہ اگر ہارون نے خرید لی ہوتی تو یقیناً جنتی بن جاتا، اگر واقعا پوری کی پوری حکومت 7ویں امام کے حوالے کر دیتا، لیکن انسان نہیں کر پاتا، دیکھنے کے باوجود نہیں کر پاتا۔ خیر، ہارون کی 2 بیویاں ہیں، ایک زبیدہ جس کا بیٹا ہے یہ مامون، اور ایک دوسری بیوی ہے، پہلی بیوی ہے، عرب بیوی ہے، جس کا بیٹا ہے امین۔ تعصب کے اعتبار سے بہرحال ایک ہی گھر میں 2 شہزادے پروان چڑھ رہے ہیں، ایک اجمی ماں کا بیٹا ہے، ایک عربی ماں کا بیٹا ہے، لہذا ہارون وہ پہلا خلیفہ ہے، یعنی پہلا بادشاہ ہے بنو عباس کا، جس نے ایک کام کیا کہ اپنی زندگی میں ہی اس نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے میرے مرنے کے بعد تو میرے بیٹوں میں جھگڑا ہونا ہی ہونا،
لہذا اپنی زندگی میں اس نے پوری کی پوری مملکت اسلامی کو دو حصوں میں تقسیم کیا. جو مین عربی حصے تھے وہ سارے کے سارے امین کو دے دیے, جو مین عجمی حصے تھے وہ سارے کے سارے مامون کو دے دیے, تاکہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا نہ ہو. لیکن ان شارٹ خدا برا کرے حکومت کا, ہارون کے جانے کے بعد دونوں کے پاس اپنی اپنی مملکتیں, اپنی اپنی حکومت ہے, اپنا اپنا اقتدار ہے, اپنا اپنا اختیار ہے. لیکن نہ عربی برداشت کرتے ہیں کہ عجمی ماں کے بیٹے کے بعد اسلام کی حکومت رہے, نہ عجمی برداشت کرتے ہیں کہ عربی ماں کے بیٹے کے بعد اسلام کی حکومت رہے. دونوں ہی مسلمان ہیں, یعنی کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو. جنگیں ہوئی اور آخر یہ ہوا کہ مامون نے امین کو قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد پوری مملکت اسلامی پر اپنا اقتدار قائم کر لیا. دوبارہ جو حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی دوبارہ ایک بن گئی. لیکن امین کو قتل کر دینا اپنی طرف, ایک فرد کو قتل کرنا اور ہوتا ہے, ایک سوچ کو ختم کرنا اور ہوتا ہے. بہرحال پورا کا پورا عالم عرب ابھی بھی مامون کو اس انداز سے اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں بڑا کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں مامون الرشید نے عرب علاقے کو چھوڑ کر ایران کے علاقے کو اختیار کیا. ویری سمپل اینڈ ویری کلیئر. پہلے تو یہ کیا کہ بہرحال اتنا طے ہے کہ مجھے عرب علاقے میں نہیں رہنا, ورنہ کسی بھی دن رات کی تاریخ میں جان سے مارا جاؤں گا. لہذا پہلا کام اس نے یہ کیا کہ عراق اور بغداد کو چھوڑا, جو اس کے باپ داداؤں کا دارالخلافہ بھی تھا, بعد کی نسلوں کا بھی دارالخلافہ رہا. پہلے تو چھوڑا اس نے عراق کو اور آ گئے ایران کے اندر. خراسان کا علاقہ جو اب تک مشہد کا نام نہیں پڑا, مشہد نام پڑھا 8ویں امام کی شہادت کے بعد. مشہد میں اگر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ عالم اسلام میں مسلسل بغاوتیں ہو رہی ہیں. یعنی عرب مکمل بغاوت کر رہے ہیں, ایرانی ساتھ ہیں, عجمی ساتھ ہیں, کیونکہ بھلا جانتے ہیں کہ عجمی ماں کا بیٹا. اب عرب کے اندر بغاوت ہو رہی ہے دو تین طرح سے. ایک وہ ہے جو امین کے ماننے والے ہیں, ایک وہ ہے جو آل محمد کے ماننے والے ہیں. کیونکہ چھٹے امام کے دور میں جب بنو عباس نے حکومت کو حاصل کیا تھا تو نعرہ تو یہی بلند کیا تھا کہ بنو فاطمہ کو ان کا حق دلوانا. لہذا اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو بنو عباس کے ساتھ تھی, فیور کر رہی تھی, سپورٹ کر رہی تھی, جان سے, مال سے, ہر طرح سے. لیکن جب بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور انہوں نے اہل بیت اطہار پر ہی مظالم ڈھانا شروع کر دیے, تو اب ان اہل بیت کے ماننے والوں کو احساس ہوا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. 7ویں امام کی شہادت تک, 7ویں امام جن کے بارے میں ایک جملہ میرانیس کا بڑا مشہور جملہ ہے اور واقعی صحیح جملہ ہے کہ زندان میں جوانی و پیری گزر گئی, مولا پہ انتہائی حسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. تقریباً 14 سال امام نے کم و بیش ہارون الرشید کے زندان میں گزارے ہمارے 7ویں امام نے. تو اس وقت تک یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ بنو عباس کس طرح سے اہل بیت اطہار پر مظالم ڈھارے, مصائب ڈھارے. تو ایک طرف اہل بیت کے ماننے والے, اور یہ تعداد کم نہیں تھی, عرب ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی. مامون یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی کیا جائے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہے کہ عربوں کو بھی ٹھنڈا کیا جائے, اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی ٹھنڈا کیا جائے. امام رضا کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا, اس لیے کہ نسل کے اعتبار سے 8ویں امام سے زیادہ نجیب عرب کون ہوگا؟ اہل بیت کے ماننے والوں کے اعتبار سے 8ویں امام ہے ہی ہوگا امامت پر, ان سے بہتر اور کون ہوگا؟ اگر 8ویں امام کسی اعتبار سے بھی حکومت کے سیٹ اپ میں آ جاتے, کسی اعتبار سے بھی حکومت کے سیٹ اپ میں آ جاتے, تو عربوں کو بھی کہنے کا جواب دینے کا موقع مل جائے گا کہ بھائی میں عربوں کا مخالف نہیں ہوں, دیکھو میرے دربار میں عرب موجود ہے. وہ بھی کون سا عرب؟ 8ویں امام جیسا عرب. شیعوں کی بغاوتیں بھی خاموش ہو جائیں گی, اس لیے کہ شیعوں کا کوس ہی ہے کہ بابا ہمارے امام کو ہونا چاہیے, ہمارے امام آگے ہونا چاہیے, ہمارے امام کی عزت ہونی چاہیے, ہمارے امام کو تو مظالم ڈھارے ہو, مصائب ڈھارے ہو. شیعوں کو بھی جواب دینے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو اے شیعوں, تمہارا امام میرے دربار میں موجود ہے, اب تمہیں کیا بغاوت کرنی ہے؟ اپنے امام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو, وہ تو کر نہیں سکتے. تو ساری کی ساری بغاوتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی اگر 8ویں امام کسی اعتبار سے حکومت کے سیٹ اپ میں آ جاتے ہیں. بس یہ راز ہے کہ 8ویں امام کو باقاعدہ ولی عہدی کی آفر کی جا رہی, بلکہ خلافت کی آفر کی جا رہی. 8ویں امام چلتے مدینہ منورہ سے, 8ویں امام چلتے مدینہ منورہ سے. ایک جلسہ میں مسائل میں پڑھوں گا دوبارہ, لیکن اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ
کتنا غم ہے جو چھپا ہوا ہے امام کے اس سفر میں، کتنا غم ہے جو امام کے سفر میں چھپا ہوا ہے. یعنی حکومت کی طرف سے باقاعدہ پورا پروٹوکول آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے امام کو لے کر جایا جائے گا خراسان. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو خلافت کا عہدہ دینا، امام کو دربار میں لے کر جانا مکمل پروٹوکول کے ساتھ. لہذا پوری شان و شوکت کے ساتھ لشکر آ رہا. دو ہی جگہ مجھے واقعہ نظر آیا، یا عاشور کے دن امام حسین کے خیمے میں نظر آیا، یا مدینہ منورہ سے نکلتے وقت 8ویں امام کے گھر میں نظر آیا. جب رخصت آخر کو امام حسین آئی تو ایک روایت یہ نظر آتی کہ دونوں طرف سیدانیاں صف باندھ کر کھڑی ہو گئی اور امام حسین سے کہا مولا آپ درمیان سے نکلے. اس طرح جس طرح سے لوگ صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں درمیان سے جنازہ نکلتا. لیکن ایک اور اسی انداز سے جب 8ویں امام بیت الشرف سے نکلے مدینہ منورہ سے، بظاہر ولی عہدی کے عہدے کو سنبھالنے کے لیے، پورے عالم اسلام کے پرائم منسٹر کے عہدے کو سنبھالنے کے لیے، 8ویں امام نے کہا سیدانیوں تم دونوں طرف کھڑے ہو جاؤ، میں درمیان سے نکلتا ہوں جس طرح جنازہ نکلتا. لیکن ایک فرق کے ساتھ، عجیب انتہا ہے میرے 8ویں امام کے مصائب کی کہ امام حسین آخر تک یہ کہہ رہے تھے بیویوں کسی کو رونے کی ضرورت نہیں، حسین ابھی زندہ ہے. اور 8ویں امام جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیویوں مجھ پر گریہ کرو، اس لیے کہ مجھ پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس انداز سے میرے 8ویں امام نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے، جہاں بظاہر سب کچھ ہے، بتلانا ہے دنیا کو، تاریخ کا حصہ بنانا ہے کہ دیکھو امام اپنی خوشی سے نہیں جا رہا. بہرحال اب ان سارے واقعات میں ایک واقعہ میں درمیان سفر کا عرض کر رہا ہوں. کئی سارے واقعات ہیں. نیشابور میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ جو ایران کی زیارتوں سے فیضیاب اور شرفیاب ہو چکے ہیں اور جنہیں اتنا موقع ملا کہ مشہد میں رہتے ہوئے نیشابور کی زیارتوں کو جائیں، تو انہوں نے امام کی قدمگاہ بھی دیکھے ہوں گے، وہ مقامات بھی دیکھے ہیں جہاں امام کے معجزے سے پانی برآمد ہوا ہے. لوگ اس پانی کو لے کر بھی آتے ہیں سفر کے بعد. اور کئی سارے ایسے چھوٹے چھوٹے برکت کے واقعات ہیں جو پیش آئے، کئی سارے مقامات پر یہ واقعات پیش آئے. لیکن ایک انتہائی اہم واقعہ نیشابور میں اس وقت پیش آیا جب 8ویں امام نیشابور میں اپنا قیام ختم کرنے کے بعد اب فائنلی خراسان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. نیشابور بنو عباس کے دور میں علم حدیث کا ایک انتہائی اہم مرکز، انتہائی اہم مرکز. اہل بیت کے ماننے والوں سے اتنا تعلق نہیں ہے اس دور میں نیشابور کا. حاکم نیشابوری اور پتہ نہیں کتنے بزرگان ہیں اہل سنت کے علم حدیث کے کہ جو وہاں نیشابور میں رہنے والے. اور جب 8ویں امام نکلتے ہیں تو چونکہ حکومت کا پروٹوکول بھی ساتھ میں ہے، حکومت کا دست شفقت بھی گویا ساتھ میں، تو بعض روایتوں میں ہے کہ 18,000 راویان حدیث کھڑے ہو گئے جو امام کو رخصت کرنے کے لیے آئے. امام نیشابور چھوڑ کر جا رہے ہیں. امام محمل میں، محمل کا پردہ ڈلا ہوا ہے، پورے احترام کے ساتھ امام نکل رہے ہیں اور بے اختیار ان ہزاروں لوگوں کی طرف سے خواہش آئی فرزند رسول جا رہے ہیں، خدا رہا ایک حدیث بیان کرتے جائیے، ہم چاہتے ہیں آپ کے لبائے مبارک سے پیغمبر کی حدیث سن لیں، آپ کے لبائے مبارک کھولے اور آپ کے پاس ہم کو حدیث سن لیں. روایت کا جملہ، یعنی ہسٹری کے جملے واقع امام کس طرح سے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور امام کی ہیبت کس طرح سے دلوں پر ہوتی ہے. ادھر امام نے محمل کے پردے کو اٹھایا ہے، ادھر چیخ و پکار اور گریہ و زاری کی آواز بلند ہوئی. امام کے چہرے اقدس پر نگاہ پڑی، عقیدت کے مارے لوگ رونا شروع کر رہے ہیں، بے اختیار آنسو بہا رہے ہیں. اور جب شور گریہ کم ہوا، اس عقیدت کا پہلا اظہار کم ہوا، تو پھر ایک درخواست، مولا کچھ بیان فرمائے. ادھر امام کے لب ہلے. تاریخ میں ہے 18,000 قلم اور دوات کام کر رہے ہیں. 18,000 راویان حدیث نے اس روایت کو لکھا. مرحوم علامہ ذیشان ادا جوادی بڑا عجیب جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مولا 8ویں امام نے دکھا دیا کہ دیکھو اہل بیت اطہار کیا ہوتے ہیں. ابھی 2 صدی پہلے حال یہ تھا کہ پیغمبر قلم اور دوات مانگ رہا تھا، ایک قلم اور دوات کو دینے کو تیار نہیں تھا. اور آج 200 سال میں انہیں ماننے والوں کے 18,000 قلم و دوات بغیر مانگے امام کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ لکھ رہے ہیں. جانتے ہیں کہ کل یہ غلطی کی تھی حسبنا کتاب اللہ، آج وہ غلطی نہیں چلے گی.
اس غلطی کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، مولا حدیث بیان فرمائے. اور 8ویں امام جو زبان مبارک سے کہتے ایکسیپٹڈ ہوتا، لیکن کمال ہے کہ 8ویں امام نے اس انداز سے بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ سنو، مجھ سے میرے بابا 7ویں امام امام موسی کاظم نے ارشاد فرمایا. ان سے ان کے بابا 6 امام نے ارشاد فرمایا. ایک ایک امام کا نام لیتے جا رہے ہیں. ان سے ان کے بابا 5ویں امام نے ارشاد فرمایا. ان سے ان کے بابا 4تھے امام نے ارشاد فرمایا. ان سے ان کے بابا امام حسین نے ارشاد فرمایا. ان سے ان کے بابا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. ان سے پیغمبر اکرم نے فرمایا. پیغمبر سے جبرائیل نے کہا، جبرائیل سے عرش مولا پر خدا نے بات کی. بھئی جتنی بھی روایتیں آتی ہیں، ایک سلسلہ سند ہوتا ہے علم حدیث کے اندر کہ بھئی کس کس راوی کے تحت یہ روایت آ رہی ہے. اب اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، غیر شیعہ بھی ہوتے ہیں، عادل بھی ہوتے ہیں، غیر عادل بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، اچھے حافظے والے بھی ہوتے ہیں، برے حافظے والے بھی ہوتے ہیں، جاسوس بھی ہوتے ہیں، غیر جاسوس بھی ہوتے ہیں. تو ایک ایک روایت کو دیکھنا پڑتا ہے ہر راوی کو. جب تک ایک ایک روایت کرنے والا جو سلسلے کے اندر ہے، جب تک ہر ایک کے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے، کسی حدیث کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ اس حدیث کی آتھینٹسٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب بعد کے اماموں نے اس سلسلے سند کو دیکھا کہ جہاں راویوں کے سلسلے میں مومن و منافق تو بہت دور کی بات، حافظہ اور غیر حافظہ تو دور کی بات، ایک ایک سلسلہ معصوم ہے، تو کہا تھا کہ یہ سلسلہ سند تو ایسا ہے کہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہی سلسلہ پڑھ کر کسی پاگل پر بھی دم کر دو گے تو ہوش میں آ جائے گا. کیا فرمایا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. 8واں حدیث ارشاد فرما رہا ہے جو نیشابور کے واقعے میں ہمارے سامنے آتی کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی سچے دل کے ساتھ اس قلعے کے اندر آ گیا، امن من عذابی، میرے عذاب سے امان پا گیا. 8ویں امام اس حدیث کو ارشاد فرمائے، ایک جملے کی حدیث، 18,000 قلم اور دوات اس حدیث کو لکھا. امام نے محمل کے پردے کو گرایا، آگے بڑھے. امام جانتے ہیں مصلحتیں کیا ہیں، کس انداز سے حدیث کو بیان کرنا. لہذا پردہ گرانے کے بعد چند لمحوں کے بعد دوبارہ پردے کو اٹھایا گیا، اور پھر امام نے کہا ایک اور جملہ لکھو، اما بشرطہا و شروطہا وہ انا من شروطہا. یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، پروردگار فرما رہا ہے. جو اس قلعے توحید میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے امان پا گیا، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے اور کچھ شروط بھی ہیں. بھائی ایک ساتھی شروط کہہ دیا جاتا کہ نہیں، ایک شرط ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے، اور کچھ 12 شرائط ہیں. اب تم یہ مت پوچھنا وہ کیا کیا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اتنا سمجھنے کا انا من شروطہا، وہ جو شروط کی فہرست میں اس میں تمہارا یہ 8واں امام بھی شامل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار کی ولایت کا اعلان نہیں کرو گے تو یہ تصور فضول ہے کہ جنت میں جانے کا موقع تمہیں ملنے والا ہے. جنت کا خیال بن کر رہ جائے گا اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار نہیں کرنا. امام چلتے وہاں سے، اور کئی سارے واقعات ہیں، میں کن کن واقعات کو چھوڑتا جاؤں میں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال امام پہنچتے ہیں مشہد میں، اور مشہد میں پہنچنے پر امام کا بہترین استقبال کیا گیا، دربار خلافت میں بلایا گیا. اور مامون کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی، مامون نے کہا کہ دیکھیے امام، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عہدے خلافت کو سنبھالیں، آپ اس سیٹ کو سنبھالیں. یقیناً امام سے زیادہ حقدار کوئی اس سیٹ کا نہیں ہے. امام کے علاوہ کسی کو اس سیٹ زیب بھی نہیں دیتے، امام کے علاوہ کسی کو سزاوار بھی نہیں ہے. لیکن امام جانتے ہیں کہ اس انداز کے پیچھے سیاست کون سی چھپی ہوئی ہے. یعنی آج تاریخ کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ اگر امام رضا کنگ تھے تو دیکھو تو صحیح کنگ میکر کون تھا، خلافت دی کس نے تھی،
حکومت میں بٹھایا کس نے تھا؟ قیامت تک لوگوں کو کہنا کا موقع مل جاتا. امام نے کہا مامون. عجیب جملہ. شجاعت کا یہ انداز صرف ائمہ کرام کو ہی زیب دیتا. جہاں بظاہر معلوم ہے کہ دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے, صرف سیاست ہے, اور بہرحال کھل کر بادشاہ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جان سے جانا. کہ بہرحال امام سے بڑھ کر کون سمجھتا ہے اپنی مصلحتوں کو؟ امام نے کہا مامون ایک بات بتا, جو حکومت مجھے دے رہا یہ تیرے پاس خدا کی دی ہوئی ہے یا لوگوں کی دی ہوئی ہے؟ تو کس بات پہ مجھے دے رہا؟ خدا کی دی ہوئی ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں ہے, اور اگر لوگوں کی دی ہوئی ہے تو مجھے لینے کا حق نہیں ہے. اگر پروردگار کی دی ہوئی ہے, تو کون ہوتا ہے پروردگار کے دی ہوئی اختیار کو اپنی مرضی سے کسی اور کو دیتے؟ اور اگر لوگوں کی دی ہوئی ہے تو جس کے پاس خدائی اقتدار پہلے سے موجود ہے وہ لوگوں کے دیے اقتدار کو لے کر کیا کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا کسی اعتبار سے میں اس سیٹ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں. مامون کو جانتا تو تھا, مامون کو اندازہ تو تھا. اسے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ خلافت نہیں لیتے تو کم از کم آپ کو اتنا ایگریمنٹ تو سائن کرنا پڑے گا کہ جب تک میں زندہ ہوں, میں ہوں, میرے مرنے کے بعد آپ ہی اس سیٹ کو سنبھالیں گے. اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ولی عہدی. آج بھی چلتا ہے کراؤن پرنس. ولی عہدی کا عہدہ آپ سنبھالیں گے, میرے مرنے کے بعد آپ ہوں گے. امام نے کہا جس کو خلافت میں انٹرسٹ نہیں, ولی عہدی میں کیا انٹرسٹ ہوگا؟ سیدھی سیدھی بات. مامون نے کہا دیکھیں, یعنی اب اندر کے الفاظ جو بھی استعمال ہوئے, خلاصہ یہ تھا کہ اب اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو پھر بہرحال جان سے جانے کے لیے تیار ہو جائے. اور امام بہرحال اس بات کا فیصلہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت جان دے کر دین کو بچانا ہے, کس وقت جان دیے بغیر دین کو بچانا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, واقعات کربلا میں ایک بات پہ اذان گرامی ضرور غور کیجیے گا, اور یہ انتہائی قیمتی بات ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انتہائی قیمتی بات. بہت سارے مسائل کو یہ سوچ حل کرنے والی سوچ ہے. وہی کربلا جس میں سرکار سید الشہداء شہادت کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں, امامت کی اس اہم ترین ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. بعض اوقات جملہ ذہنوں میں آتا ہے نا کہ ہر روز روز عاشورہ, ہر شہر شہر کرب و بلا, لیکن ذمہ داریاں بہرحال الگ ہیں. ارے ہر شہر شہر کربلا تو ایک طرف, ہر روز روز عاشور تو ایک طرف, جو 61 ہجری کا عاشور ہے, ایک ہی مقام پر دو اماموں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. سرکار سید الشہداء کی شہادت تک اگر مولا سید سجاد جامع شہادت زیب تن نہیں کر رہے ہیں, شہادت کے عہدے پر فائز نہیں ہو رہے ہیں, تو بہرحال ایک جواب ہے کہ امام معصوم نے روک دیا تھا, بابا نے روک دیا تھا. اور جب امام معصوم روک دے تو بابا کی اور امام معصوم کی حکم کی عدولی تو نہیں کی جا سکتی. لیکن ادھر امام سید الشہداء شہادت کے عہدے پر فائز ہوتے اور ادھر چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. اب وہ خود امام ہے. اب اگر شہادت کو نہیں اپنا رہے ہیں تو اٹ از بائی پلان, اٹ از بائی چوائس, اٹ از بائی ڈیسیشن. سرکار سید الشہداء شہادت دے کر اسلام کو زندہ کر رہے ہیں, امام سید سجاد اس ذمہ داری کو نبھا کر اسلام کو زندہ کر رہے ہیں. یہ امام ہے جو جانتا ہے مجھے کس وقت کیا فیصلہ کرنا. جذباتی مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جان دے دینی چاہیے تھی امام کو, نہیں, امام جانتا ہے مجھے کس وقت کیا کرنا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. ولی عہدی کے عہدے کو سائن کیا گیا, لیکن ایک عجیب شرط کے ساتھ, یعنی اصل مقصد جو ہارون مامون کا ہے وہ بھی پورا نہ ہو اور بظاہر دین کو پھیلانے کا موقع بھی مل جائے. امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا لیک مامون, میں ولی عہدی کا عہدہ سائن تو کر رہا ہوں, لیکن ایک کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کو تو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جو کنڈیشن دینے کو تیار ہیں میں ماننے کو تیار ہوں. اس لیے کہ ہارون کو تو صرف اخبار کی ہیڈ لائن بنانی ہے کہ امام حکومت کے سیٹ اپ میں آ گئے, بس باقی کیا ہوا اس کو کس کی پرواہ. کا کیا کنڈیشن ہے؟ امام نے کہا ایک ہی کنڈیشن ہے کہ حکومت کے کسی کام میں, نہ کسی کو سیٹ دینے میں نہ کسی کی سیٹ ہٹانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یعنی کل کو اگر امام سائن کرتے ہیں انکنڈیشنل تو اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے گورنر منسوخ کیے گئے تھے, جتنے عہدے دیے گئے تھے, سب میں امام کا اختیار شامل تھا. امام پہلے دن کنڈیشن لگانے کی میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا.
کل کو میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے کہ 8ویں امام نے فلاں افراد کو اور فلاں شخصیات کو جو ہے وہ یہ عہدے دیے تھے اور سیٹیں دی تھی. مامون نے کہا مجھے آپ کی شرط منظور. اس انداز سے 8ویں امام عہدے امامت کو یہ ولی عہدی کے عہدے کو سنبھالتے ہیں. اور جو مصائب ہمارے 8ویں امام کے واقعا ان مصائب کو سمجھنا نہیں آسان، خدا کی قسم نہیں آسان، اس لیے کہ باقی ہر امام کے مصائب بڑے کھل کر ہمارے سامنے ہیں. 7ویں امام زندان کے اندر ہیں، مصائب سمجھ میں آتے ہیں. 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام کھلم کھلا حبس بیجا کے اندر ہے، مصائب سمجھ میں آتے ہیں. لیکن 8ویں امام بظاہر محلات کے اندر ہے، حکومت کے سیٹ اپ کے اندر ہے، پروٹوکول ملا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. صرف ایک جملہ جس کا مصائب پہ جاتے ہوئے تذکرہ کروں گا، صرف ذہن میں رکھ لیں، غریب الغربا کا لفظ بلا وجہ استعمال نہیں کیا گیا. غریب الغربا کا لفظ بلا وجہ استعمال نہیں کیا گیا. بہرحال رمضان کے مہینے میں یہ پورا ولی عہدی کا معاملہ سیٹ اپ ہوا. ابھی کچھ دن گزرے تھے، عید کا موقع آ گیا. نماز عید حاکم وقت ہی پڑھاتا ہے، اور انشاءاللہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو ہم بھی زمانے کے امام کی امامت میں انشاءاللہ نماز عید ادا کریں گے. صلوات. اور یا حاکم کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ نماز عید پڑھاتا ہے. رمضان کا موقع آیا، یہ اہم ترین واقعات میں سے ہے جس کا ہسٹری نے لکھا ہے 8ویں امام کے بارے میں. اور یہ وہ ہسٹری ہے جو شیعہ سنی دونوں میں متفق ہے. اس لیے کہ بنو عباس کا سیٹ اپ بھی ساری کی ساری ہسٹری کو مرتب کر رہا، تو اس میں کوئی اختلافات کی گنجائش بھی نہیں. ادھر عید کا واقعہ آیا، ایک دن پہلے ماموں نے پیغام بھجوایا، میں چاہتا ہوں کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں. امام نے کہا دیکھ میری کنڈیشن یہ تجھ سے طے ہوئی تھی کہ میں حکومت کے کسی معاملے میں عمل دخل نہیں دوں گا، تو نماز پڑھانا بھی حکومت کے کاموں میں سے ہے کہ میں کام نہیں کرنے کو تیار. ماموں نے کہا اب نماز پڑھانے میں کیا ہے، میں کسی سیٹ دینے لینے کی بات تو نہیں کر رہا، آپ کو نماز عید پڑھانی پڑے گی. جب زبردستی کی گئی امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر نماز عید میں پڑھاؤں گا تو پھر میری ایک کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ تو کنڈیشن یہ ہے کہ میں اسی انداز سے نکلوں گا جس انداز سے پیغمبر اکرم نماز پڑھانے جایا کرتے تھے. جس طرح پیغمبر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ جس انداز سے نماز پڑھانا چاہیں، مجھے کوئی حرج نہیں، نماز عید آپ پڑھائیں. میں چاہتا ہوں کہ اب مامون کی خواہش یہ ہے کہ امام کا چہرہ فرنٹ پر آ جائے، لوگ دیکھ لیں کہ ہاں 8ویں امام کو عزت دی جا رہی ہے، تاکہ جو بغاوتیں ٹھنڈی پڑنا وہ ٹھنڈی پڑ جائے، بغاوتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لشکر اور اہل ایمان اور سارے کے سارے مسلمین امام جماعت کے گھر پر جمع ہوں گے اور وہاں سے سب ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں رہی. اگر اسلامک کلچر کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کے دور سے سنت یہ ہے عید کی نماز کے بارے میں کہ عید کی نماز کے لیے مستحب ہے کہ شہر سے باہر نکل کر نماز ادا کرو. جامع مسجد کا کانسیپٹ اسلام کے پاس ہے، عیدگاہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی عیدگاہ کا کانسیپٹ ہی ہے کہ مسجد نہیں ہوگی باقاعدہ، جاؤ شہر سے باہر جا کر نماز ادا کرو. یعنی مجھے نہیں پتا کیا راز ہے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ اسلام اس کو ایک فیسٹیول کے طور پر منانا چاہتا. اپنے گھر کو چھوڑو، شہر سے باہر نکلو، 2 رکعت نماز ادا کرو، لیکن جب شہر سے باہر نکلنے ہزاروں لوگ جائیں گے تو خود بخود میلہ لگے گا. دنیا کو پتا چلے گا کہ ہاں آج مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کا فیسٹیول ہے. حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے، شریعت محمدی کا خیال رکھتے ہوئے انجوائمنٹ کرنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے. پیغمبر نے جتنی نمازیں پڑھائی ہیں، عید کی نمازیں ساری کی ساری شہر مدینہ سے باہر نکل کر پڑھائی. اور جنہوں نے مدینہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ جتنی مقامات پر پیغمبر نے نمازیں پڑھائی تھی، آج وہاں پر ان واقعات کی یاد میں مسجد تعمیر کر دی گئی کہ یہاں پر پیغمبر نے عید کی نماز پڑھائی تھی، یہاں پیغمبر نے عید کی نماز پڑھائی تھی. اس علاقے میں وہاں مسجد نہیں تھی جہاں پیغمبر نے نماز پڑھائی. مسجد نبوی کو چھوڑ کر پیغمبر مدینہ سے باہر نکلتے تھے. خیر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی. امام رضا نے کہا میں پیغمبر کے طریقے سے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. لشکر آ گیا، سرداران لشکر آ گئے. یعنی لشکر کے ساتھ ساتھ سرداران لشکر، میجرز اور جنرلز اور کرنلز اور پتہ نہیں کیا کیا، اس دور کے اعتبار سے جو بھی تقسیمات ہوں گی. امام گھر میں غسل عید فرماتے ہیں. غسل کرنے کے بعد پاکیزہ ترین لباس و زیب تن کرنے کے بعد 8ویں امام پا برہنا جو پیغمبر کا طریقہ کار تھا، ننگے پیر گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، عالم اسلام کتنا دور ہو چکا تھا پیغمبر کے دین سے.
کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر نماز پڑھنے جایا کس طرح کرتے تھے. فوج کے جو سپاہی آئے اس دور کے اعتبار سے جو فوج کا طریقہ کار تھا گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑی تمغنت کے ساتھ, فل یونیفارم کے ساتھ, پیروں میں جوتے پہنے ہوئے. آج کل تو جوتوں کی انڈسٹری بہرحال اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ جوتے پہننا بھی چند سیکنڈوں کا کام ہے, جوتے اتارنا بھی چند سیکنڈوں کا کام ہے. ورنہ اس دور میں جوتے پہننا خود ایک بہت بڑا کام ہوا کرتا تھا. کس انداز سے اس کو پیروں میں فٹ کیا جائے گا تاکہ وہ نکلنے نہ پائے, اور جب نکالنا ہے تو خود جوتے کو نکالنے کے لیے اچھا خاصا وقت لگے گا. جوتا اتارنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا اس دور کے اعتبار سے. روایت کا جملہ میں نے پڑھا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب 8ویں امام گھر سے باہر نکلے اور تکبیر کی صدا امام نے بلند کی ہے, ادھر امام نے تکبیر کی صدا بلند کی, ادھر سارے کے سارے لشکر نے امام کی ساتھ تکبیر کی صدا بلند کی. اعجاز امامت سے منظر یہ تھا, ایسا لگتا تھا در و دیوار سے تکبیر کی آواز آ رہی ہے, زمین و آسمان سے تکبیر کی آواز آ رہی ہے, بے اختیار لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, ایک روحانی ماحول بنتا جا رہا ہے. اور ادھر امام کے پیروں پر نظر پڑی کہ امام سواری کے جانور پر نہیں ہے, پیدل ہیں, اور پیروں پر نظر پڑی کہ امام کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں. بڑے بڑے سرداروں نے سب سے پہلا کام تو یہی کیا کہ گھوڑوں سے اترے, اور تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ خوش نصیب وہ تھا جس کے پاس چاقو موجود تھا. یہ جملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوتے اتارنے کا موقع نہیں تھا. چاقو لو, جوتے کو پھاڑو, پیر سے نکالو. اس لیے کہ امام نے چلنا شروع کر دیا, امام ننگے پیر چل رہے ہیں, اور جس طرح سے امام جا رہے اس انداز سے ہمیں جانا. ایک قیامت کا منظر ہو گیا, ایک کوہرام بپا ہو گیا. لوگوں نے 2 صدیوں کے بعد دیکھا کہ پیغمبر اکرم کس طرح سے نماز پڑھائے جا رہے کرتے تھے, نماز عید کی برکت کیا ہوتی تھی, نماز عید کی کیفیت کیا ہوتی تھی. اور ادھر جو رپورٹنگ سسٹم ہے پورا کام کر رہا ہے, جو اسپائنگ سسٹم ہے پورا کا پورا کام کر رہا ہے. امام گھر سے چلے شہر سے باہر جانے کے لیے. بہرحال اس دور کے شہر بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے, خاص طور پر مشہد رضا. آج بھی اتنا چھوٹا شہر, آج سے 14 سال پہلے تو کتنا چھوٹا ہوگا. 10-15 منٹ لگیں گے شہر سے باہر, جہاں حدود ہے وہاں پہنچیں گے, وہاں نماز عید ادا کریں گے. ادھر انفارمیشن پہنچ گئی کہ اے مامون, اگر امام اسی طرح سے عید کی نماز پڑھانے پہنچ گئے, جو کیفیت ہے اس کے بعد تیری حکومت تو نہیں بچنے والی, سب کچھ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آدھے راستے پر ابھی امام پہنچے ہیں, ابھی نماز عید پڑھانے پہنچے نہیں ہیں. مامون کا ایلچی آ گیا, کہا آپ کو بڑی زحمت اور اذیت ہو رہی ہے, آپ ایسا کیجئے واپس چلا جائیے, جو ہمیشہ نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھا دے گا. امام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے نماز پڑھانے کا شوق نہیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کاموں میں دخل نہیں کروں گا. امام واپس آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ادھر مامون کا مقصد پورا ہوا. اب میں ایک جملہ کہہ دوں, اگر آپ عزیزان کو مطالعہ کرنے کا موقع ملے, آج تو ویب پر سرچ کرنا بڑا آسان ہے, تو you'll find it very easily کہ 8ویں امام کی زندگی کے کارناموں میں سے ایک انتہائی اہم کارنامہ, بس اشارہ کر رہا ہوں, گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ امام نے مختلف مذاہب کے بڑے بڑے علماء سے بڑے بڑے مناظرے کیے, کیونکہ دربار میں تھے, لہذا بڑے سے بڑا عالم آتا تھا. عیسائیت کے ساتھ بھی, یہودیت کے ساتھ بھی, دہریت کے ساتھ بھی بڑے بڑے مناظرے جو امام نے کیے. اور اس انداز سے جو امام کو موقع ملا, بہترین انداز سے امام نے ذمہ داری امامت کو پورا کیا. اور ایک کام جو میرے مولا نے کیا 8ویں امام نے, حکومت کے یوں سمجھ لیجئے کہ سپورٹ حاصل کرنے کے بعد جو ظاہری اعتبار سے امام کا سپورٹ تھا, وہ امام نے یہ کیا کہ کربلا کے واقعات کو بڑی شان کے ساتھ زندہ کیا. یعنی جہاں ہمیں 4تھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ قدم قدم پر کربلا کو یاد کیا, وہیں ہمیں 8ویں امام کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ کربلا کو بہترین انداز سے یاد کیا. اور روایتوں کا ایک بہت بڑا حصہ, آپ غور فرمائیے گا, کبھی دیکھیے گا کتابوں کے اندر, کہ جو کربلا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ائمہ طاہرین کے احادیث موجود ہیں, ان میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے 8ویں امام کی روایت کا ہے. لیکن بہرحال اب مامون سے برداشت نہیں ہو رہا. جیسے جیسے مناظرے ہوتے جا رہے ہیں, علمی اعتبار سے بھی امام کا مقام سامنے آتا جا رہا ہے, روحانی اعتبار سے بھی امام کا مقام سامنے آتا جا رہا ہے. تو بس اب مامون سے برداشت نہیں ہو رہا, کسی طرح سے چاہتا ہے کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن جس فرد کو اپنے دربار تک لے کر آ گیا, اب بہرحال زندان میں ڈال کر
یا اس طرح کا کوئی کام کر کے تو شہادت سے ہمکنار کرنا آسان نہیں ہے. شاید یہی راز ہے. ایک لفظ استعمال کیا گیا ہمارے 8ویں امام کے لیے، السلام علیکم یا غریب الغرباء. یا غریب الغرباء. کبھی غور کیجئے کیوں کسی اور امام کو نہیں کہا گیا غریب الغرباء؟ یہ میرا 8واں امام جسے کہا گیا غریب الغرباء. میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں جب شام غریباں کے منظر میں سکینہ پہنچی اپنے بابا کے سینے پر، تو ایک لفظ ہے جو امام نے اپنے لیے استعمال کیا، امام سید شہداء نے کربلا میں، شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی. اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کریں، ہے نا. پھر کیا کہا؟ او سمعتم بغریب، کبھی کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا تو حسین کو یاد کرنا. حسین کربلا کے واقعات کے بعد اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، 8ویں امام غریب الغرباء. اجر کمال. یعنی اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی؟ غربت یعنی پردیسی، غریب الوطن اسی لیے کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ پردیسی کا انداز اور کیا ہوگا کہ امام عرب ہے، علاقے کے عجمی علاقے میں ہے، خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے. ارے 7 سال کا بیٹا ہے وہ بھی ساتھ میں نہیں ہے. بظاہر سب کچھ ہے. امام جب گھر سے نکلے، خادم نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھو بلایا تو ہے مامون نے، جب واپس آؤں اگر میرے سر پر ابا ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. کہا مولا ٹھیک ہے. امام جاتے ہیں، دربار میں جا کر بیٹھتے ہیں. مامون نے بساط بچھا کے رکھی ہے، انگور پیش کیے گئے، انگوروں میں زہر پہلے سے ڈال دیا گیا تھا. اجرکم اللہ. امام سے بار بار اصرار کر رہے مولا انگور کیوں نہیں لیتے، مولا انگور کیوں نہیں لیتے. امام نے چند دانے تناول فرمائے. اس نے جب اصرار کیا کہ مولا اور دیجئے، امام نے کہا تیرا کام تو پورا ہو گیا، اتنا کھانا میرے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد امام فوراً کھڑے ہوتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں. مامون کہتا ہے امام کہاں جا رہے؟ مولا کہاں جا رہے؟ کہا جا تو نے بھیجا وہی تو جا رہا ہوں، میں وہی جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ابا کے دامن کو سر پر ڈالا. میرے مولا واپس بیت الشرف کی طرف آتے ہیں. ابا سلط نے دیکھا کہ امام تشریف لا رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، سر پر ابا ہے، کوئی بات نہ کی. امام نے کہا میں حجرے میں جا رہا ہوں، دیکھو کسی کو حجرے کے اندر نہ آنے دینا. حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا. خواجہ ابا سلط کہتے میں باہر بیٹھا رہا، پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے امام کی کیا کیفیت ہے. ایک مرتبہ مجھے محسوس ہوا اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی، کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب جو میں نے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 9-10 سال کا بچہ ہے جو امام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا اے فرزند تم کون ہو، تم یہاں پر کیسے آ گئے ہو؟ کہنے لگے اے خواجہ ابا سلط، جو پروردگار تمہارے نوے امام کو مدینہ منورہ سے مشہد تک پہنچا سکتا ہے، ارے وہ پروردگار اپنے بابا تک بھی پہنچا سکتا ہے. اجرکم اللہ. بابا کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے یہ 8ویں امام سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. بیٹے کے سرہانے بیٹھے ہیں، بیٹے کے پیروں پر، اور بیٹے کی گود میں سر رکھ کر امام لیٹے ہیں. اسرار امامت سپرد کرتے جا رہے ہیں، وصیتیں کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت آیا ہوگا جب بیٹے کے گود میں میرے مولا نے آخری سانس لی ہوگی اور نوے امام کی زبان پر بے اختیار جملہ آیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. 8ویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، 9ویں امام نے پردیس کے عالم میں بابا کا ماتم کیا. لیکن اس ماتم کے بعد بہرحال جنازے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی. ارے اس کے بعد تو دربار میں بھی ظاہری اعتبار سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نماز ادا ہوئی. میرا دل چاہتا ہے پرسا دوں، اے امام محمد تقی ہمارا پرسا قبول کرے. بابا کا سایہ سر سے اٹھ گئے. اے امام نو ہمارا پرسا قبول کرے. یتیمی کی خاک پردیس میں سر پر آ گئی، لیکن دل چاہتا ہے جملہ کہوں، اے مولا پھر بھی بڑے خوش نصیب ہو. عالم غربت تھا، پردیس تھا، باپ کا جنازہ
اجرکم اللہ، کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں تھا. ارے وہ کربلا میں سکینہ کا مقدر تھا، جب باپ کے سینے سے لپٹتی تھی تماچے مارے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے. ایک اور جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، مولا مولا ایک اور پرزہ قبول کرے. ارے آپ پھر بھی خوش نصیب ہے، جب بابا کا جنازہ سامنے تھا غسل دینے کا موقع تو ملا. ارے کفن پہنایا تو صحیح، نماز جنازہ ادا کرنے کا موقع تو ملا. جب غسل دے رہے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہ تھی، پاؤں میں بیڑیاں تو نہ تھی. ہائے رے ہمارا سلام کربلا کے امام پر، بابا کا جنازہ بے گوڑوں کفن کا پڑا ہوا ہے، غسل دینے کا موقع نہیں، کفن پہنانے کا موقع نہیں. میں پوچھوں مولا بابا کے جنازے کو غسل کیوں نہیں دیتے، بابا کے جنازے کو کفن کیوں نہیں پہناتے؟ میرا مولا جواب دے گا، اے پوچھنے والے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو. ارے اگر پانی ہوتا تو کیا اگر پیاسا شہید ہوتا، اگر کفن کے لیے کپڑا ہوتا تو کیا میری پھپھیاں بے مکنا اور چادر کے کوفے اور شام کے بازاروں میں جاتی. یا امام رضا ماتم حسین